عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارستگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، آج آپ حضرات کی خدمات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی جو آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے صحابہ سے قرآن میں اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو رضائے الہی یہی مقصود زندگی ہے۔ اللہ تعالی کی رضا جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے جو محنتیں کی، جو قربانیاں دیں، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی،
جس کا ثمرہ یہ ملا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض سے ایسے مالا مال ہوئے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کا یہ فیضان ہے کہ ان کا ہر عمل جو اسلام کے دائرے میں شریعت کے حدود میں ہوا کرتا تھا، اور آج ایک ہم لوگ ہیں جو ہماری زندگی کے بہت سارے معمول ایسے ہیں، کام کاج ایسے ہیں جس میں ہم یہ پیش نظر نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ ہر کام میں سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی طبیعت کے جینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری اپنی طبیعت، ہمارا اپنا مزاج، ہماری اپنی خواہش ہم پوری کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کا دل و جان سے ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ گردن نہادن بر طاعت الہی، اللہ تعالی کے حکم پر گردن جھکا دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ گردن جھکانا ہے، اکڑانا نہیں ہے۔ جو حکم سنو اللہ کا، اللہ کے پیارے رسول کا، تو گردن جھکا کر اسے قبول کرو۔ ہم سجدہ تو کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، گردن جھکاتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا۔ جب رب کو ہم نے بلند و بالا مان لیا تو اس کا ہر حکم بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ رب کو رب ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ اللہ کو مان رہے ہیں کہ اللہ ہے ہمارا رب ہے، لیکن اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہے۔ اب یہ تفصیل معلوم کرنی پڑے گی ہم کو اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، یہ حکم الہی ہے، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی اراکین ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو جیسے ہی ہم مسلمان بن گئے، مسلمان کہلائے، تو یہ سب چیزیں ہم پر فرض ہو گئیں۔ اور جہاں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہیں پر رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرو
رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری کرو، اور تم میں جو اہل علم ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ جیسے علم تو سب کے پاس ہے، یہاں جو علم کا ذکر کیا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ ایسے علم والے ہیں جن کی نگاہ میں علم کا سمندر سمایا ہوا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسا کہ فی زمانہ حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا علم تھا، حضور محدث کبیر کا علم ہے، اور بھی علماء کرام ہیں جن کا علم ایک اونچا مقام ہے۔ تو ایسے علم والے جو بات آپ سے کہیں ان کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے۔ اب جولائی کے مہینے میں حضور سیدی تاج الشریعہ کا عرس پاک ہے، 1 سال ہو رہا آپ کو پردہ کر کے، آنے والا مہینہ۔ لیکن جو علمی کارنامے آپ نے انجام دیے اور جو علم کی روشنی آپ نے بکھیری، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ کیونکہ آپ نے جو فرمایا اور جو کام کرنے کا حکم دیا وہ دراصل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے حکم دیا، اور اتنی باریکیاں علم کے تعلق سے بیان کی کہ آج ہم ان کو سنتے ہیں، ان الفاظ کو، تو دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کا جذبہ بڑھتا ہے، ان کی باتوں میں وہ اثر ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، فرصت کے اوقات میں یا کچھ وقت نکالیے روزانہ 1-2-4 گھنٹے، کہ وہ کتابیں جو علماء اہل سنت نے تحریر کی ہیں ان کتابوں کو پیش نظر رکھیں، علم میں اضافہ ہوگا۔ کچھ جانور ہیں جو حلال ہیں، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، نر مادہ، یہ سب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر ہے، کھا سکتے ہیں، جائز ہے، حلال ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ بھی ایک جانور ہے، جو جاندار چیزیں ہیں وہ جانور کہلاتی ہیں، تو انسان بھی تو جاندار ہے۔ کیا انسان کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور انسان حلال کا ہے، حلال انسان ہے، تو اس کا گوشت کھانا کیا ہوا؟ اب ایک سوال ہے، جیسے بکرا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، انسان کا بھی گوشت کھانا چاہیے کیونکہ انسان بھی حلال ہے۔ بولیے، انسان بھی حلال ہے، اور بالخصوص مسلمان تو بدرجہ اولا حلال ہے۔ کہا نہیں کھا سکتے، انسان کا گوشت انسان نہیں کھا سکتا،
کیوں نہیں کھا سکتا؟ حلال ہے نا، جیسے اور جانور حلال ہیں وہ کھا سکتے ہیں تو اس کو بھی کھانا چاہیے. تو بتایا گیا نہیں، ہے تو حلال کا انسان، لیکن حرمت، اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے اس کا گوشت حرام کر دیا گیا. یہ باریکی ہے. انسان عظمت والا ہے نا، لقد کرمنا بنی آدم. اللہ پاک فرماتا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. تو جو عزت و شرافت انسان کو حاصل ہے، بالخصوص مسلمانوں کو، اس بنیاد پر انسان کا گوشت حرام کر دیا گیا. نہیں کھا سکتے کوئی. ہاں، قرآن میں ان غیبت کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا جو غیبتیں کرتے نا، وہ ایسا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے. یہ غیبت ہوئی. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا غیبت. تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تاکل لحم اخی. غیبت کرنا ایسا بڑا گناہ ہے جیسے کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے نا. بولو، پہلے تو انسان، لفظ انسان کا گوشت حرام ہے. اب یہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کا گوشت اور زیادہ حرام ہو گیا. لیکن غیبت کرنے والا ایسا بڑا گناہگار ہے کہ گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ، آج یہ عام ہو گئی کہ وبا، یہ بلا عام ہو گئی ہے غیبت کرنا. سامنے تو ہمت نہیں ہے کچھ بولنے کی، لیکن پیچھے برائی کرتے ہیں. یہ غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنے فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیبت ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جیسا کسی کے سامنے آپ کی غیبت کیا کوئی آدمی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اور آپ نے اس سے غیبت سنی، سن کر کے جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے پاس آپ آئے، کہنے لگے رے وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، آپ کی برائی بیان کر رہا تھا. آپ کو آیا پیش، بولو آیا نا، میری برائی کیا، میرے بارے میں ایسی بات بولا، ٹھیک ہے اس کا بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کا مطلب بدلہ لوں گا اس سے، جھگڑا کروں گا اس سے. تو غیبتیں ایسی برائی کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلافات، میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، خاندان میں اختلاف، اسی غیبت کی وجہ سے. عورتیں بھی غیبتیں کرتے ہیں، مرد حضرات بھی غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے ہر مسلمان بھائی کو، ہر مسلمان میری ماں بہن کو بچنا چاہیے. اور جس کے بارے میں بھی تم نے غلط بات کہی ہے، الزام تراشی کی ہے، بہتان تراشی کی ہے، اس سے جا کر کے معافی طلب کریں، معافی مانگیں. اور یہ بول کر معافی مانگیں میں آپ کے خلاف کچھ بولا تھا، آپ کی برائی کیا تھا، آپ کی غیبت کیا تھا، لیکن یہ شیطانی عمل مجھ سے سرزد ہو گیا. اب آپ مجھے معاف کر دیجئے. اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ بھی مجھے معاف کرے گا، اور اگر آپ نہیں معاف کیے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ معاف کر دے گا. جیسے نماز کسی وقت کی نہیں پڑھی کہ حقوق اللہ میں حق تلفی کی، تو اللہ پاک اپنے کرم سے چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے. یہ اس کی مرضی پر ہے. حقوق اللہ کا معاملہ ہے. جہاں حقوق العباد ہے، کسی کا ایک پیسہ بھی آپ نے ناحق کھایا ہے، یہ حقوق العباد میں آپ نے حق تلفی کی ہے. جب تک اس شخص سے آپ معافی طلب نہیں کریں گے، یا تو اس کا حق ادا کرو یا معافی مانگو، دو میں سے ایک بات ہے. تو آپ حضرات جس کے تعلق سے بھی کوئی اگر خدا نہ خواستہ برائی کیے ہیں تو اس سے معافی مانگو.
یہ مت سمجھنا کہ وہ جس کی میں برائی کر رہا ہوں یہاں تو موجود نہیں ہے، اب خوب مزے لے لے کر اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ جس کی برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تبھی تو آپ کی اتنی ہمت بڑھی ہے نا۔ اگر سامنے ہو تو بول سکتے ہیں، سامنے ہمت نہیں ہے بولنے کی تو پیچھے ہی بولتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جو ہر وقت اپنے بندوں کی ہر حالت کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو، اس سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز۔ اب اس کا حساب پھر قیامت میں حشر کے میدان میں دینا ہوگا۔ غیبت کرنے والے جب غیبت کر کے دنیا میں گناہ کما لیتے ہیں، اب آخرت میں جب ان سے کہا جائے گا تو نے غیبت کیوں کی، کیا جواب ہے اس کا؟ لا جواب۔ تب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جس کا بھی حق مارا ہے، چاہے غیبت کے ذریعے ہو یا پیسے کے ذریعے ہو یا زمین جائیداد کے تعلق سے ہو، حق مارا ہے کسی کا، اب قیامت میں تو حق لا کے نہیں دے سکتا ہو۔ روپیہ پیسہ تو دنیا میں جب تک زندہ ہے ہمارے پاس رہتا ہے، جب مر جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، قبر میں خزانے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، تجوری ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، سونا چاندی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے لوٹیں گے۔ حشر میں اٹھیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے، سوائے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تب حق کہاں سے ادا کریں گے قیامت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس بندے کو دے دو، اور اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں وہ گناہ اس کو دے دو۔ بولو کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ نیکیاں بھی ختم، الٹا اپنے گناہ تو اپنے گناہ ہی ہیں، اس کے بھی گناہ اپنے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں جس طرح ہم نے تمام برائیوں سے محفوظ رہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گانے بجانے سے، گالی گلوچ سے، ایسے ہی زندگی بھر ہم محفوظ رہیں۔ غیبتیں، شکایتیں بند کر دیں۔ جس سے متعلق بھی کوئی بات آپ جانتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے مل کر کے آپ محبت کے ساتھ بولو، غصے سے نہیں، محبت کے ساتھ بولو۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے اور ہدایت مل جائے۔ اس لیے جس کا مسئلہ اس کے سامنے، مسئلہ کسی اور کا ہے ہمارے سامنے آپ بیان کریں گے تو کیا حل ہوگا اس کا؟ اتنا ہی نہ کہ ہم اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے بھائی کیوں کہا ایسا تم نے، وہ انکار کرے گا، جھوٹ بولے گا کہ میں ایسا نہیں بولا۔ جھوٹ پر جھوٹ ہو جاتا ہے، جو غلطی پر غلطی ہوتی ہے۔ کہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کی چغلی کھاؤ، نہ کسی کی برائی بیان کرو، نہ کسی کا حق مارو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عدل سے نوازے گا۔ اس کا عدل بہت عظیم ہے، جیسے اس کی ذات عظیم ہے، اس کا عدل بھی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو کھجور کی گٹلی پر جو پردہ ہوتا ہے، ہلکا سا باریک پردہ، آپ کھجور تو کھائے ہوں گے ماشاءاللہ رمضان شریف میں، دیکھا آپ نے ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے گٹلی پر، وہ ہے پردہ، بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ اگر ترازو میں تولیں گے بھی تو اس کا کوئی وزن نہیں معلوم ہوگا آپ کو، کتنا ہلکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گٹلی پر رہنے والے پردے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔
عدل فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ دنیا میں پھر بھی لوگ حق تلفی کرتے ہیں، غلط فیصلے کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ اس کا عدل حق ہے۔ تو آج کی دنیا میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، کیونکہ وہ رسول پاک کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کی صحبت سے ایسے نوازے گئے کہ جن کو میرے آقا نے ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں نا ستارے، میرے صحابہ بھی ایسے چمکدار ہیں، ستارے ہیں۔ کائے کے ستارے ہیں؟ ہدایت کے ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں صحابہ۔ پھر حضور نے اتنی پختہ بات اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے یعنی صحابہ کی جماعت میں سے کسی بھی ایک صحابی کی تم پیروی کر لو گے، اہتدیتم، ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ ان کا عمل اتنا صاف ستھرا، ان کا کردار اتنا صاف ستھرا، صحابہ سے جب بھی کوئی بات ہو گئی ایسی جو خلاف شرع ہو، خلاف حکم الہی ہو، فوراً احساس ہوتا تھا ان کا ضمیر جھنجھوڑتا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر تمام باتیں بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ سرکار اس کا مداوع فرماتے اور اس کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے، جیسا کہ ماہ رمضان میں ایک صحابی سے بھول ہو گئی، جو چیز نہیں کرنے کی تھی انہوں نے کر لیا روزے کی حالت میں، تو خاموش چھپ کر نہیں بیٹھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھ سے بھول ہو گئی سرکار۔ آقا نے فرمایا حکم الہی کے مطابق کہ تمہاری اس بھول پر کفارہ لازم ہے، ایک روزہ توڑ دیا تم نے جان بوجھ کر، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو۔ کتنی سہولت بتائی گئی دیکھیے آپ۔ اب آج کے دور میں غلام کہاں سے لائیں گے ہم؟ بتائیے حضور کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ اگر غلام آزاد کرنا کمپلسری ہو جاتا اور آج کے زمانے میں کسی سے بھول ہو جاتی، وہ کہاں سے لاتا غلام؟ کس کو آزاد کرتا؟ تو 3 باتیں رکھی گئیں، یا تو غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے کوئی بات نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ تو آسان کام ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھانا بھی کھلانے کی طاقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، 60 روزے رکھ لو، یہ روزے کا کفارہ ہے ایک روزہ توڑنے کا۔ 60 روزے رکھو لگاتار، 59 روزے رکھ لیے، یعنی مطلب 59 روزے رکھ لیے، اب ایک روزہ باقی تھا کہ چھوڑ دیا اس کو، ایک دن چھوڑ دیا روزہ، کہا کہ کل رکھ لوں گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اب 59 رکھا، ایک چھوڑ دیا، پھر شروع سے گنتی کرنی پڑے گی اس کو۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ایسا آسان نہیں ہے۔ غریب صحابی تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام، نہ میرے پاس غلام ہے، نہ اتنی غذا ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھلا سکوں، اور حضور اتنی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکوں، 30 روزوں میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، پتہ نہیں 60 روزوں میں مجھ سے اور کیا خطائیں واقع ہوں گی۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے، مجمع کے بیچ میں سر جھکا کر، شرمندگی تھی، اس طرح سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کھجوروں کی ٹوکری آئی، کھجور بھرے ہوئے تھے، ایک ٹوکری میں، وہ ٹوکری میں کھجور آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، کسی نے ہدیہ لا کر دیا، تو میرے آقا نے اس ہدیے کو قبول فرمایا، پھر مجمع کی طرف دیکھ کے کہاں ہے وہ جو روزہ توڑ کر آیا ہے، کہاں ہے وہ؟
تو وہ سر جھکا کے بیٹھے تھے مجمع میں، نظر نہیں آ رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں آقا. کہا آؤ یہ کھجور لو، تم کھانا نہیں کھلا سکتے نا، یہ کھجور مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی غریب صحابی تھے، یا رسول اللہ مدینے میں سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں کہاں دوسروں کو بانٹوں آقا، سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں. تو حضور نے فرمایا جا تو اور تیرے بال بچوں کو کھلا دے، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ حضور کی عنایت ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ اپنے غلاموں کو آپ نے اس طرح نوازا ہے. لیکن یہ حکم صرف انہی کے لیے تھا، حضور کی خصوصی عنایت ہے ان کے لیے، اور ہمارے آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہے. 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پوری کرنی پڑے گی، یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 روزے رکھو لگاتار. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ جو حضور کے صحبت یافتہ ہیں، تو ان سے اگر کوئی ایسی بات واقع ہو جاتی جو خلاف شرع ہے تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر آتے اور اپنی تمام باتوں کو کھلے دل سے بیان کرتے تھے، اور حضور اس کا مداوع فرماتے تھے کیا کرنا ہے پھر آگے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہ گناہ ظاہر نہیں کرتے، کسی پر چھپا لیتے ہیں. اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. کسی ذمہ دار عالم باعمل سے اس خطا کا ذکر کرو، پھر وہ بتائیں گے کہ اس کا کفارہ کیا ہے. چھپا کر مت بیٹھو، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا میرے کو، یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا مجھ کو، لیکن اللہ تو پوچھنے والا ہے. اور دنیا کی سزا سے بڑھ کر آخرت کی سزا ہے. اس کے لیے صحابہ نے دنیا میں ہی تھوڑی مصیبت اٹھا لی، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے. تو یہ عمل بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. صحابہ کا یہ عمل بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. خطا ہو جائے تو فوراً اس کا مداوع کرو، علماء دین سے، مفتیان کرام سے معلومات کرو، چھپاؤ مت اپنی غلطی کو. جو اس کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. غیر شادی شدہ مرد اگر زناکاری کرتا ہے، شادی نہیں ہوئی، اس کی جوان کنوارا ہے، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے. اور اگر شادی شدہ مرد زناکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا، پتھر مار کے ہلاک کر دو اس کو. بیوی رکھنے کے بعد زنا کرا، یہ ڈبل مجرم ہے. سزا بھی ویسے ہی رکھی گئی اس کو، ہلاک. تو آج کے زمانے میں زنا کاری عام ہو گئی ہے. قدم قدم پر گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کالجوں میں، اسکولوں میں جو کو ایجوکیشن ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں سب مل کے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ میں کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. جہاں ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی مرد جمع ہوتے ہیں، تیسرا شیطان وہاں ہوتا ہے. کتنی زناکاری ہو رہی ہے دنیا میں. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹھ کو بارش ہوتی نہیں ہوئی تو پریشانی ہے. ابھی محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ وہ ایک طوفان آیا تھا ابھی حال ہی میں، جو گجرات میں اور دیگر علاقوں میں وہ طوفان کی لہریں آئی تھیں. بتایا وہ طوفان نے مانسون کو روک دیا. خیر کچھ بھی بات ہو، مانسون نے روکا ہو یا ہواؤں نے روکا ہو یا کسی نے اور روکا ہو، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ پانی نہ برسے. تو کون طاقت ہے پانی کو برسانے کی؟ صلاحیت رکھتا اپنے اندر نہیں.
پانی کو زمین میں دھسا دیا گیا، بورنگ خشک ہو گئے، پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ ایک پانی، کھانا ہے، چاول ہے، سالن ہے، گوشت ہے، روٹی ہے، بوٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ ایک پانی اللہ تعالیٰ کم کر دیا یا پانی کو زمین میں دھسا دیا تو کون سی تمہارے پاس ایسی مشنری ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو دھسے ہوئے پانی کو باہر تم نکال لاؤ؟ نہیں لا سکتے۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ جب دنیا میں حرام کاری، زنا کاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ وہاں پر قحط نازل فرماتا ہے۔ قحط بہت بری بات ہے لوگوں کے لیے، بھوکے مرتے ہیں، پیاسے مرتے ہیں لوگ، جانور۔ تب کیا کرنا پھر؟ ایسا ہی رہنا ہے بغیر پانی کے؟ پانی تو انسان کی سخت ضرورت ہے۔ کھانا بھی پکانا ہے تو چاول میں پانی ڈالنا ضروری ہے، روٹی بھی بنانا ہے تو روٹی میں پانی ڈال کر آٹا گوندنا ضروری ہے، نوالا حلق میں اٹک جائے تو پانی پینا ضروری ہے۔ اگر پانی ہی نہ ملے تو انسان کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب لاجواب ہیں، بے مثال نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرو۔ ابھی تو آپ خرید کے پی رہے ہیں پانی، جو لوگ پانی بیچنے والے ہیں اگر ان کا پانی بھی خشک ہو جائے تو پھر کہاں سے لائیں گے پانی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں عذاب جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ بارش ہوئی تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ کھیت کھلیان سب تباہ و برباد، نہیں ہوئی تو ایسی نہیں ہوتی ہے کہ سب کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں۔ زیادہ برسنا بھی وبال اور نہ برسنا بھی وبال۔ تو ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے توبہ۔ سچے دل سے ہر آدمی، ہر مسلمان، مرد ہو کے عورت، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، کھلا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ پسند فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہم جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو امید ہے، قوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر جب وہ دعا کریں گے اللہ ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، ہم پر سلامتی والی بارش نازل فرما، تو اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرما کر پھر صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہم پر بارش کو نازل فرماتا ہے، جو ہماری جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، کھیتیاں محفوظ رہیں اور ہمارا مال و اسباب بھی محفوظ رہے۔ پانی آ گیا، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، سب قیمتی سامان تباہ و برباد ہو گیا، تو بولو وبال جان ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر، نعمت پر غور و فکر کرو، اس کا شکر بجا لاؤ اور گناہوں سے معافی طلب کرو۔ صحابہ کرام نے بھی دنیا میں جب بھی ان سے کوئی ایسی بات ہوئی فوراً توبہ کی سچے دل سے انہوں نے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ صرف چہرے پر ہاتھ مان لیا اس طرح توبہ 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 توبہ، زبان سے کر لیا توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کرتے تھے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے باز آ جانا، نہیں کرنا زندگی میں وہ کبھی گناہ، اس کا نام ہے توبہ۔ تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر رحم فرماتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم درس حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ درس۔ اللہ والوں سے درس حاصل کیا جاتا ہے
اور اللہ کے نافرمان بندوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ فرعون برباد ہوا، حامان برباد ہوا، شداد برباد ہوا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے۔ سمجھ بھائی بات؟ عبرت اور درس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ عبرت اللہ کے نافرمانوں سے اور درس اللہ کے نیک بندوں سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اور جس سے جو خطا ہوئی، جس سے جو غلطی ہوئی، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، تو اللہ سے معافی مانگے۔ بندے کا حق مار کے اللہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، بندے سے پہلے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ کسی کے ہم 10 روپے لیے ادھار، یہ بول کر کہ میں شام تک دیتا ہوں آپ کو، وہ شام اب تک نہیں آئی سر، کئی برس گزر گئے، تو جب تک وہ بندہ 10 روپے آپ کے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا تو اس کا 10 روپیہ حق ادا کر دو، یا اس سے پھر معافی مانگ لو۔ ایک مثال دیا ہوں میں 10 روپے کی، آج لوگ لاکھوں روپے لے کے بھول جاتے ہیں، اور قرض حسنہ کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، قرض حسنہ لیا تھا میں آپ سے، قرض حسنہ لیے تھے آپ، لیکن دینا بھی تو ضروری ہے نا، تو کہا نہیں، قرض حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی قرض مانگنے آپ آئیں تو میں ہنس دوں آپ کے سامنے، ہنس دوں، ہنس دینا، یہ قرض حسنہ ہے، غلط تعریف ہے۔ اللہ تعالی فرماتا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی قرض حسنہ کی؟ اللہ سب کو دینے والا، وہ قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ تو قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ گویا تم سے قرض لیا ہے، اور قرض کا بدلہ قیامت میں ادا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جو بندے کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں، بولیے خوش نصیب ہیں، جو بھی طاقت کے مطابق خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو دوست اور بزرگوں، بات بہت طویل ہو جائے گی، جمعہ کا دن ہے، میں نے مختصر سی بات، کچھ نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے نصیحت سنانے کا، کیونکہ آپ لوگ جمع ہوتے ہیں بھرپور تعداد میں، تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مسلم کو وہ پیغام دیا جائے جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، چہارشنبے کے دن ایک عرس شریف میں ہم گئے تھے، ہر سال جاتے ہیں، اس سال بھی گئے تھے، تو کچھ دیہاتوں کے لوگ، گاؤں کے لوگ، نوجوان بچے، دوسروں کے دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیے، جیسے اوروں کے جلوس میں آتش بازی ہوتی ہے، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کا تم صندل لے کے آ رہے ہو، پھول لے کے آ رہے ہو، راستے تمام باجا بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے، ہے نا، یہ وہیں کی ایک بات نہیں ہے، تقریباً بزرگان دین کے عرس میں ایسے ہی لوگ حرکتیں کرنے لگ گئے، ڈی جے ساؤنڈ لگاتے ہیں، کمرے مٹکاتے ہیں۔ میں نے وہاں بھی رد کیا، میں نے کہا مسلمان ڈھوے نہیں ہوتے، ڈھوے ناچنے کودنے والے، مسلمان کی شان یہ ہوتی، مسلمان مسجد کا نمازی ہوتا ہے، میدان کا غازی ہوتا ہے، مسلمان کمرے مٹکانے والا، الامان والحفیظ، ناچنا کودنا اسلام میں حرام ہے، بولو اسلام میں حرام ہے، اور ان ناچنے والوں کو دیکھنا بھی حرام ہے، ناچنا بھی حرام، ناچنے والوں کو دیکھنا بھی حرام۔ شادی خانوں میں اسٹیج لگتے ہیں ناچنے کودنے کے لیے، اور آوارہ عورتوں کو آوارہ مردوں کو جمع کرتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے اسٹیج پر، دعوت ہو رہی ولیمہ کی، آرکیسٹرا کا انتظام ہے، اور ناچنے والوں کو عورتیں بالکونی پہ کھڑے ہو کے بڑے مزے لے کے دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ یہ گناہ عظیم ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ ولیمہ تو سنت رسول ہے، تم بجائے سنت ادا کر کے ثواب کمانے کے الٹا عذاب مول کے آ رہے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی دعوت کی آپ نے،
بڑا اچھا انتظام کیا، بہت خوشی ہوئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب قبر میں جائیں گے فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے، سانپ سینے پہ پھن کھول کے بیٹھیں گے، جب پتہ چلے گا کتنی خوشی ہوتی ہے. بچو اللہ کے عذاب سے، ان تمام خرافات سے. نہیں دولہے کی خواہش نہیں تھی بھائی، دولہے کے بھائی صاحب بولے کرو بول کے، اس لیے ہم رکھے. بھائی کی خواہش مت دیکھو، بہن کی خواہش مت دیکھو، اماں کی خواہش مت دیکھو، اپنی سسرال والوں کی خواہش مت دیکھو، یہ دیکھو اللہ رسول کی مرضی کیا ہے. کیا ولیمے کی دعوت میں شادی کے دن گانا بجانا، ناچنا کودنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ سخت حرام ہے. فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کرنا حرام ہے. بغیر ویڈیو کے تو کوئی شادی نہیں ہو رہی آج کل، الا ماشاء اللہ 1000 شادیاں اگر ہو رہی ہیں ایک دن میں، ایک آدھ شادی ہوگی کوئی اللہ کے نیک بندے کی جس میں ویڈیوگرافی نہیں رکھتا ہو. الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے مریدوں میں یہ بات ہے، سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں میں یہ بات ہے، اعلی حضرت کے ماننے والوں میں یہ بات ہے کہ بچتے ہیں اس گناہ سے. یہ مقبول میاں بیٹھے ہیں، ان کی بھانجی کی شادی میں رشتہ آیا تھا شادی کے لیے، تو انہوں نے جب بات چیت پکی ہو گئی، بچی کو پسند کر لیا، تو کہا ہم بینڈ باجے سے آئیں گے بارات لے کر. انہوں نے کہا کہ نہیں. ویڈیوگرافی کہا نہیں. ارے آج کل سب عام ہو گیا ہے، آپ نہیں بول رہے. کہا نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے، نہ گانا بجانا ہونا، نہ بینڈ باجا ہونا، نہ ہی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہونا. رشتہ ختم کر دیا لیکن شادی نہیں کی وہاں. یہ مزاج ہر نوجوان کا ہونا چاہیے، ہر ایک بزرگ کا ہونا چاہیے. شادی کے دن نہیں ہوتی سب باتیں. یہ جب رشتہ پسند آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا، اسی وقت بول دینا کہ ہماری بچی کا رشتہ آپ کے بچے کے ساتھ منظور ہے، لیکن شادی کے دن نہ ویڈیوگرافی ہوگی، نہ فوٹوگرافی ہوگی، نہ ناچنا کودنا، نہ ولیمے کے دن ہوگا، نہ شادی کے دن ہوگا. پہلے ہی دن اول روز بھی معاملے کو قطعیت دے دو، انشاءاللہ ان کی ہمت نہیں بڑھے گی. تم رشتہ طے ہونے کی خوشی میں سب اہم باتیں بولنا بھول جاؤ گے، اور شادی کے 2 دن پہلے بولیں گے کہ نہیں صاحب ہمارے پاس جائز نہیں ہے. وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. آپ کو مجبور ہو جانا پڑے گا، مجبور ہو کر وہ سب چیزیں برداشت کرنا پڑے گا. اس کے لیے اول روز کا جو معاملہ ہوتا، اس لیے انگریزی کا ایک جملہ ہے، میں تو انگریزی جانتا نہیں لیکن سنا ہوں، اس لیے وہ یاد بھی کر لیا میں. فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. پہلا جو معاملہ ہوتا بہت اچھا ہوتا ہے، بعد میں سب نہیں ہوتا معاملہ ہے. پہلے دن ہی بولو یا انشاءاللہ کریں گے، پہلے دن ہی فیصلہ کر لینا، کیا کیا باتیں شریعت کی ہیں وہ رکھ دینا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.